ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، آج پڑھ ان پر درود تو غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا آج بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ بعد از حمد و صلات سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ منعقد کیا جا رہا ہے، تو یہ چوتھے رکوع تک پہلے پارے کی سورہ بقرہ آپ نے اس کی تفسیر سماعت فرما لی ہے۔ آج اس کے آگے سے یہ مرحلہ وار تفسیر جو ہے شروع کی جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، رب کریم قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ لفظ ہے عریانی زبان کا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، مجاہد، امیر، سربراہ، اللہ کا بندہ، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور اس سے مراد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام، یہ اس سے مراد ہیں۔ یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ تو رب کریم قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یعنی اے ان کی اولاد، ان کی ذریت، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی یلتی میری ان نعمتوں کو۔ اب نعمتوں سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا نزول کیا، یعنی انہیں فرعون سے نجات دی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دے کر فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نہ کرتا، ان پر اپنا انعام نہ کرتا، تو یہ بھی فرعون کے ساتھ اس پانی میں غرق کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو میں نے تمہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات دے کر تم پر انعام کیا۔ دوسرا انعام تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ آسمانوں سے تم پر میں ان نعمتوں کو نازل کر دیتا تھا، بس تمہیں صرف کھانا ہی تھا اور تمہیں اس کے لیے کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو، اور چشمے سے اور پتھر سے تمہارے لیے 12 چشمے نکالے، تو اب میری ان نعمت کو بھی یاد کر کے میرا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو یاد کیوں کروا رہا ہے؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ذات، کسی شخصیت، کسی انسان کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر یہ احسانات کیے، یہ انعامات کیے، تو اس کے مخالف میں کوئی کام نہیں کرتا، تو رب فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یعنی جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو جو میں نے احکام نازل کیے ہیں تم ان پر عمل کرو گے، اس کے مخالف راستے پر تم نہیں چلو گے۔ تو یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکریہ ادا کرو، اور جو احکامات میں نے نازل کیے ان پر عمل کرو۔ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا۔
اب قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے وَإِسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ میرا مقصد نفس آیت پر بحث کرنا نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب یہاں پہ فرما رہا ہے میں نے انعام کیا تم پر، اس آیت میں رب فرما رہا ہے کہ اللہ نے انعام کیا ان پر، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر انعام کیا۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا۔ اب ایک کام اللہ بھی کر رہا ہے، اس کا رسول بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے شرک کا، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ انعام اللہ نے بھی کیا اور اس کے رسول نے بھی کیا، تو کیا یہاں پہ شرک ہوگا؟ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ خود تو شرک کا درس نہیں دیتا، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ شرک دو چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی شرک صرف اور صرف دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ کسی کو مستحق عبادت جاننا، یعنی کسی کو اس قابل جاننا کہ اس کی عبادت جائز ہے، اس سے شرک ہو جائے گا۔ دوسرا واجب الوجود ماننا کسی کو۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کسی قسم کا فنا ہونا نہیں ہے، تو ان دو چیزوں سے شرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تعویل اب یہ ہے کہ اللہ نے انعام کیا بذات خود، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو انعام کیا اللہ کی عطا سے کیا، یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کسی کو عطا کرتے ہیں، اپنی طرف سے عطا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک چیز کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم میرے وعدوں کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اس میں اگر سوچا جائے آیت کی اس جز میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تب تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ جو ہے وہ رب ہے ہمارا، وہ جو کچھ کہے گا ہم بغیر کیل و قال کے اس کو مانیں گے، اور اگر خوشی سے مانتے ہیں پھر بھی ماننا پڑے گا، مجبوراً مانتے ہیں پھر بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی ایک محبت ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں پھر تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی اگر تم نے دنیا میں گناہ کیے، اسلام مجھ پہ لے آئے، اس کے بعد تم نے دنیا میں گناہ کیے تو تمہیں سزا کاٹنی پڑے گی جہنم میں، اس کے بعد میں تمہیں اپنی انعام اس والی جگہ اس جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر تم نے دنیا میں اپنے آپ کو معصیت، گناہ کبیرہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچایا تو تمہیں میں مغفرت دلوا کر شروع سے ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر تم نے اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دیا، یعنی تمہیں میرے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا، تو میں تمہیں اپنا دیدار بھی کرا دوں گا اور تمہیں اس مقام پہ پہنچا دوں گا کہ رب پھر فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آگے دوسری آیت میں رب فرماتا ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا۔ میں نے کیا نازل کیا؟ قرآن، یعنی قرآن پر اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم اس کا انکار نہ کرو، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما معکم، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن عظیم الشان میں نے اپنے نبی کو عطا کی ہے کہ یہ پہلی جو کتابیں گزر چکی ہیں تورات، زبور اور انجیل، یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ان کو حق مانتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کے ہاتھوں میں تھی اس کو حق ماننا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ سے تحریفات کر دی تھی، اس میں جو چیز حق تھی قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو چیز اس میں باطل تھی قرآن اس کی تکذیب کرنے والا ہے۔ تو تم ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کی، اور وہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، یعنی تم نہ ہو اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ
یہ یہود سے پہلے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، مشرکین نے انکار کر دیا تھا قرآن کا، تو پھر یہاں پر اول کافر سب سے پہلے تم انکار نہ کرو، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یعنی اول کافرم بھی میں اس میں ایک اشارہ ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہونا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم ایک برا کام رائج کرو گے تو جب تک اس برے کام پر دنیا میں عمل پیرا ہوتے رہیں گے لوگ تو اس کا عذاب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا، اور جب تک ایک اچھا کام اگر تم رائج کرو کے بدلے میں چھوڑ رہے ہو، تم جس کو یعنی ایک بڑی چیز سمجھ رہے ہو، یہ تو ثمناً قلیلاً، یہ تو تھوڑا سا دام ہے، کیونکہ کل متاع الدنیا قلیل، رب فرماتے ہیں یہ دنیا کا سامان جو یہ قلیل ہے، یہ بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو رب فرماتا ہے تھوڑی دام کے بدلے میں اپنا بڑا نقصان نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگلی آیت میں رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ ملاؤ، بالباطل، باطل کے ساتھ، بمعنی مع ہے، یعنی حق کو تم نہ ملاؤ باطل کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام برحق نبی اور رسول ہیں، تو تم باطل تعویلات، جھوٹی ہوئی باتوں کو، جھوٹی جو باتیں ہیں جو تم نے خود سے گھڑی ہیں، تم انہیں حق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یعنی تم اپنی جو من گھڑت تمہاری جو باتیں ہیں تم انہیں حق کے ساتھ نہ ملاؤ۔ دوسرا ایک مفسرین کا اس میں ایک یہ بھی قول ہے کہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے یہ یہودیوں سے ہے، یعنی رب فرماتا ہے کہ اے یہود، جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے، زبور، تورات، انجیل، یہ جو میں نے تمہیں کتابیں دی ہیں، تم ان میں تحریفات نہ کرو، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے یہ ہے حق، تم ان کے ساتھ جو اپنی تمہاری خواہشات ہے، جو تمہارا نفس تم سے کہہ رہا ہے، تم ان چیزوں کو نہ ملاؤ باطل چیزوں کو حق کے ساتھ۔ یہ دو اقوال اس میں مفسرین کے ہیں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ حق کو چھپانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب یہودیوں سے کوئی کچھ مسئلہ پوچھتا جو ان کے فیور میں نہ ہوتا، ان کے حق میں نہ ہوتا، ان علماء کو جو ہے اس میں نقصان اٹھانا پڑتا، تو وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیتے اور غلط مسئلہ خود سے گھڑ کر بتا دیتے اور حق کو چھپا دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو اوصاف و کمالات ہیں وہ انہوں نے چھپائے، لوگوں سے چھپائے، تو اسی وجہ سے رب نے فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ، اور اس حال میں تعلمون کہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ جو ہے باطل، حق کو تم باطل سے ملا رہے ہو اور تم حق کو چھپا رہے ہو، اس حال میں تم خود جانتے بھی ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اپنی ضد اور انا پر اڑے ہو، تو اس کا انجام جو ہے یہ بہت برا ہوگا۔ تو جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔